السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعے ہم نے سورۃ الفیل اور سورۃ قریش یہ دونوں ساتھ پڑھی تھیں کیونکہ ان دونوں سورتوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں وہ انشاءاللہ ہم آج بھی دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ سورۃ الفیل میں کیا بیان فرمایا؟ ہاتھی والوں کا واقعہ بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو سورت کی جو ٹون ہوتی ہے قرآن حکیم میں وہی ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک چیز کی طرف زور دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس بات پر غور کریں۔ تو سورۃ الفیل میں کس بات پر غور کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے غور کیا کہ تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا؟ تو یہاں کس بات پہ غور کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پہ پرندے بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے، بہت سارے پرندے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے جو ان کو پتھر مار رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور پوری فوج کو کھایا ہوا بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو ہم لوگوں نے کیونکہ کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے اس لیے شاید ہمیں اس میں کوئی نئی بات نہ لگے، لیکن آپ کسی چھوٹے بچے کو جس نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہو آپ یہ سنائیں گے تو اسے یہ واقعہ غیر معمولی لگے گا۔ یا ایک شخص جو اسلام میں کنورٹ ہو اور پھر وہ قرآن پڑھے اور پہلی مرتبہ وہ یہ سورت پڑھے تو اس کو کیا بات عجیب لگے گی؟ ہے تو بڑی آبویس بات، لیکن آپ لوگ بتا دیں اس میں کیا بات ہے جو عجیب ہے، جو ڈفرنٹ ہے، یونیک ہے، جس پہ غور کرنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ چھوٹے سے پرندے نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بہت عجیب، غیر معمولی، معجزانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت کیوں نازل فرمائی؟ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ کیا نہیں تم نے غور کیا اس واقعے پر؟ اس واقعے پہ غور کیا کیا جائے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی کام کس لیے کیا؟ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر معمولی کام کیا، لیکن کس لیے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ اس طرح کے معجزات نہیں دکھاتے، اللہ تعالیٰ روزانہ اس طرح کے معجزات نہیں دکھاتے۔ یہ تو غیر معمولی واقعہ جو شاید انسانی تاریخ میں ایک مرتبہ ہوا ہو کہ پرندوں نے آ کر کسی آرمی کو ختم کر دیا۔
تو جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی غیر معمولی کام کریں، کسی چیز کو پیش کریں، تو اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے. تو ہمارے ذہن میں کیا سوال آنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا، اور اسی لیے یہ صورت نازل ہوئی تاکہ ہم غور کریں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا لفظی ترجمہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. لیکن یہاں دیکھنے سے مراد ہے غور کرنا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میری رائے یہ ہے. رائے جو لفظ ہے یہ رعا سے ہی بنا ہے، دیکھنے سے آدمی کوئی رائے قائم کرتا ہے. تو کیا تم نے غور کیا کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. اور ہم نے پچھلی مرتبہ یہ بات کی تھی کہ اس صورت کو اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں اگلی صورت سے کنیکٹ کرے بغیر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانی ہے معجزہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیدا ہونا ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال پیدا ہونا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا جو پوری دنیا کے لیے نشانی بن جائے کہ یہ جو نبی اس جگہ پر پیدا ہوئے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ خاص ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں. یہ سال بہت خاص ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ سال بہت خاص ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ بات ہے جو اس صورت کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگلی صورت سے اس کا ریلیشن شپ ہے. اگلی صورت میں کیا بات ہوئی؟ سورۃ قریش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ جی کون بتائے گا؟ سورۃ قریش کا ٹاپک کیا ہے؟ کیا قریش کی کس چیز کے بارے میں؟ جی نہیں، یہ تو سورۃ الفیل ہے. سورۃ قریش میں کیا بیان ہو؟ ٹریڈ کرتے ہیں، قریش کی تجارت کا ذکر ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. رحلہ کہتے ہیں سفر کو، ٹو ٹریول. رحلۃ الشتاء والصیف اس کا ترجمہ ہوگا سردی کا سفر، گرمی کا سفر. دے ٹریول ان ونٹرز، دے ٹریول ان سمرز. تو قریش کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں. تو سفر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہاں مراد ہے فور ٹریڈ، تجارت کے لیے سفر. جو لوگ قریش میں رہتے تھے ان کا پروفیشن کیا تھا؟ تجارت. وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، وہاں کوئی بڑی بڑی انڈسٹری نہیں لگی ہوئی تھی، وہاں کوئی ورکر نہیں ہوتا تھا، کوئی مینیجر نہیں ہوتا تھا، کوئی پروڈیوسر نہیں ہوتا تھا، وہاں کوئی فارمر نہیں ہوتا تھا. مکہ میں نہ کھیت ہیں نہ انڈسٹریز ہیں، اور اس وقت تیل بھی ایجاد نہیں ہوا تھا کہ زمین میں کھود کے تیل نکال لیں. وہاں جتنے لوگ تھے تقریباً تمام کے تمام ہی کھیتی باڑی، تمام کی تمام ٹریڈنگ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. تمام کے تمام کا پروفیشن ہوتا تھا تجارت، سوائے وہ کہ جو بہت ہی غریب طبقہ ہے وہ بکریاں چراتا ہے. وہاں جو لوگ رہتے ہیں ہر کسی کے گھر میں کچھ نہ کچھ جانور ہوتے تھے. پہلے زمانے میں تمام لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ کچھ جانور ہوتے تھے جس کا وہ دودھ بھی پیتے تھے، اسی پہ وہ سفر بھی کرتے تھے. گھوڑے ہے یا اونٹ ہے اس کے پہ خیال بھی رکھنا ہوتا تھا. بکریاں ہوتی تھیں ان کا دودھ استعمال ہوتا تھا یا ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جاتا تھا. تو پھر کچھ چرواہے ہوتے تھے جو ہر گھر سے ان کی بکریوں کو لیتے تھے اور ان کو لے جاتے تھے چرانے کے لیے، اور شام کو دوبارہ ان کے گھروں پہ ان کو چھوڑ دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند قیرات پر قریش والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا 8 سال کی عمر تک. لیکن 13 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہوتا ہے شام کی جانب فور تجارت، فور ٹریڈ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر ہی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے. تمام صحابہ تقریباً تاجر تھے کیونکہ مکہ میں سبھی لوگ تاجر ہوتے تھے. تو سورۃ قریش کا ٹاپک کیا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قریش کو تجارت ملی ہوئی ہے. یعنی عرب میں بہت سارے شہر ہیں، قریش ایک شہر ہے، مکہ تو ایک شہر،
لیکن یہ کیا خاص بات ہے مکہ میں کہ صرف انہی کو ملی ہوئی ہے تجارت؟ یہ بات ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی. قریش کے پاس ایک ایسی خاص چیز ہے جو باقی کسی شہر والوں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے تجارت کے لیے لوگ قریش ہی پر ریلائی کرتے ہیں، اور وہ ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ صرف مکہ میں ہے. خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کے پاس تجارت تھی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انڈیا میں اور چائنا میں بڑے بڑے ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے یورپ میں بھی بڑے بڑے ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، فرام یورپ ٹو انڈیا اینڈ چائنا اینڈ بیک. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تجارت کے لیے روٹ کیا ہو، سفر کا ڈائریکشن روٹ کیا ہو. زیادہ تر پریفر کیا جاتا ہے سمندری سفر، کہ کشتیوں کے ذریعے چیزوں کو ڈیلیور کیا جائے، کیونکہ اس میں لوٹ مار کا چانس کم ہوتے ہیں. کشتیوں پہ لوٹ مار کرنا مشکل کام ہے، زمین پہ بڑا آسان ہے، کوئی بھی آتا ہے اور وہ لوٹ کے لے جائے گا. اسی لیے انڈیا اور چائنا سے جو کشتیاں چلتی تھیں ان کو یورپ تک پہنچانا تھا، یورپ سے جو چلتی ہیں انہیں انڈیا اور چائنا تک پہنچانا تھا. لیکن اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے سمندر کا کوئی ڈائریکٹ روٹ اویلیبل نہیں تھا. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ڈائریکٹ کہاں سے پہنچا جائے گا، کوئی نہ کوئی زمین پہ تو ایک پڑاؤ ہونا پڑے گا. تو انہوں نے، جو لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ منیمم راستہ جو ہم زمین پہ ٹریول کریں وہ کیا تھا، فرام یمن ٹو فلسطین. یعنی انڈیا اور چائنا سے کشتیاں چلتی تھیں اور وہ یمن کے ساحل پہ اتر جاتی تھی، صنعاء پہ، اس کے پورٹ پہ، اور وہاں سے کشتیوں سے سارا سامان اونٹوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور پھر اونٹ چلتے ہیں یمن سے لے کے اور شام یا فلسطین تک. یہ راستہ ہے. یمن جو ہے مکہ کے ساؤتھ میں ہے اور فلسطین مکہ کے نارتھ میں. تو یہ اونٹ چلتے تھے فرام ساؤتھ ٹو نارتھ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ. یہ صرف اکیلا زمینی سفر ہے، کیونکہ فلسطین میں پہنچنے کے بعد دوبارہ غازہ کا پورٹ ہے، اور اونٹوں سے دوبارہ سامان کشتیوں پہ لادا جاتا ہے، اور وہ میڈیٹرینین سی ہے. غازہ پورٹ سے لے کے کسی بھی یورپی ملک پہ کے پورٹ پہ ڈیلیور کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے یورپ سے جو کشتیاں چلتی ہیں انہیں غازہ کے پورٹ پہ اونٹوں پہ رکھنا پڑتا ہے. پھر اونٹ چلتے ہیں شام سے لے کے یمن تک، اور پھر یمن کے ساحل پہ دوبارہ کشتیوں پہ رکھا جاتا ہے اور انڈیا اور چائنا پہنچتا ہے. اس کا مطلب کہ پوری کی پوری دنیا کے تاجروں کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ عرب ہے، یمن سے شام تک، یہ عرب کی پٹی، عربین پیننسولا جس کو کہتے ہیں. اور یہاں حالات بہت خراب ہوتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ بغیر کسی ایسکارٹ کے اپنا کاروان لے جائے، کیونکہ لوٹ مار بہت زیادہ تھی. عربوں کا پروفیشن تھا لوٹ مار کرنا. سال کے 8 مہینے لوٹ مار کرتے تھے. صرف 4 مہینے لوٹ مار بند ہو جاتی تھی. کیوں بند ہو جاتی تھی؟ 4 مہینے محترم مہینے، 4 مہینے حرام مہینے. تو محترم مہینے شروع ہو جاتے تھے تو لوٹ مار جنگ بند ہو جاتی. باقی 8 مہینے جو ہے وہ لوٹ مار چلتی رہتی. تو کوئی اپنا قافلہ یمن سے شام یا شام سے یمن نہیں لے جا سکتا تھا انلیس ایکسیپٹ کہ قریش کا کوئی سردار اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لے لے. اگر قریش کا کوئی سردار کہہ لے کہ یہ قافلہ میں لے جاؤں گا، تو پھر جتنے بھی عرب کے لٹیرے اور ڈاکو تھے وہ سب اس کو نہیں لوٹتے تھے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ قریش کا کوئی سردار اس قافلے کے ساتھ ہے تو پھر اسے نہیں لوٹا جاتا تھا. سال کے 12 مہینے وہ تجارت کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی تاجر انڈیا اور چائنا کے ہیں، جتنے بھی تاجر یورپ کے ہیں، وہ تمام کے تمام کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے شہر کے چند سرداروں پہ. اسی لیے قریش بہت امیر تھے کہ وہ کمیشن لیتے تھے سامان کو ڈیلیور کرنے کا. ان کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کوئی تجارت اس طرح نہیں کر رہے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، سامان سارا بڑے بڑے تاجروں کا ہے. یہ صرف کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر لاتے ہیں، فرام ساؤتھ ٹو نارتھ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ. اسی بات کا ذکر اس صورت میں کیا گیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تاکہ قریش مانوس رہیں، یعنی وہ ایبل رہیں، ان کے پاس یہ ایبلٹی برقرار رہے
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کس چیز کی ایبلٹی؟ دیئر ایبلٹی ٹو ٹریول ان ونٹرز اینڈ سمرز، یعنی ونٹر میں وہ ٹریول کرتے تھے نارتھ کی طرف، سمر میں وہ ٹریول کرتے تھے ساؤتھ کی طرف، یمن کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس طرح کیا کہ تاکہ قریش کے پاس یہ ایبلٹی برقرار رہے. اسی لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ سورت قریش کا آغاز ایسے ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی بات کہی جا رہی ہے، تاکہ اس میں کہا گیا سو دیٹ قریش میں کیپ ڈوئنگ وٹ دے آر ڈوئنگ ریگارڈنگ دیئر ٹریڈ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے والی سورت سورت الفیل جڑی ہوئی ہے سورت قریش کے ساتھ. تو اس پوری دونوں سورتوں کو ملا کے ہم یوں پڑھیں گے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ، ان کی چال کو ناکام کیا، ان پہ پرندے بھیجے، پتھر برسائے، انہیں ملیا میٹ کر دیا تاکہ قریش تجارت کر سکیں، اپنے سردی اور گرمی کے موسموں میں تجارت کر سکیں. یہ ہے دونوں صورتوں کا ریزن. کیسے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابراہا جو فوج لے کے آیا تھا ہاتھیوں کی، اس کا مشن کیا تھا؟ وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرنا چاہتا تھا. اور قریش کو ٹریڈ کیوں ملی ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے. یعنی ہم نے یہ کہا نا کہ قریش کے پاس ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا؟ اسی لیے کیونکہ قریش خانہ کعبہ کے متولی ہیں، پروٹیکٹرز آف کعبہ، کعبے کا خیال رکھتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. تو آؤٹ آف رسپیکٹ باقی جو قبائل ہیں وہ قریش کی قافلوں کو نہیں لوٹتے. تو سورۃ قریش میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کا ذکر کیا ہے اسی وجہ سے. کعبے کا بہت گہرا تعلق ہے ٹریڈ کے ساتھ. سورۃ قریش میں ٹریڈ کا ذکر ہے اور کعبے کا ذکر ہے. کیسے؟ فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. تو ان کو چاہیے، قریش والوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یعنی اس میں بھی امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اس صورت میں بیت کا لفظ اضافی ہے، ایکسٹرا ہے، تاکہ ہم اس پہ غور کریں اور اس سے ایک بات سمجھیں. اگر یہاں پہ بیت کا لفظ نہ بھی ہوتا، جب بھی مطلب سمجھ میں آتا تھا. فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں. مگر اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یعنی کہ گھر کا بہت خاص تعلق ہے تجارت کے ساتھ. اسی لیے تو ابراہا آیا تھا کعبے کو ڈسٹرائے کرنے. اور اس کے پیچھے بھی بڑے تاریخی حقائق ہیں. یہ وہ بات تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ نہیں ڈسکس کی تھی. وہ یہ کہ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ پورے یورپ اور پورے انڈیا اور چائنا کے تمام تاجر ڈپینڈ کرتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے شہر قریش پر تجارت کے لیے. اور یہ بات سب کو پتہ ہے. رومن ایمپرر کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ قریش کو یہ فیسلٹی ملی ہوئی ہے بلا وجہ. قریش کی کوئی حیثیت نہیں ہے روم کے سامنے، رومن امپائر کے سامنے. یہی بات فارس کو بھی پتہ ہے، پرشین امپائر کو بھی، ایمپرر کو بھی یہ بات معلوم ہے. تو ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. وہ سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ عرب کیوں رسپیکٹ کرتے ہیں قریش کی؟ کعبے کی وجہ سے. لہٰذا کعبے کو گرایا جائے. کعبے کو گرانے کی پلاننگ کی ریزن کیا تھی؟ رومن امپائر کی سازش تھی کہ کعبے کو گراؤ اور اپنا ایک آلٹرنیٹو کعبہ بناؤ تاکہ لوگ پھر ہمارے قافلوں کی رسپیکٹ کریں اور پھر یہ ٹریڈ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. لہٰذا حبشہ سے بھیجا گیا ایک لشکر یمن میں پہلے یہودیوں کی حکومت تھی. تو روم جو تھا وہ کرسچن تھا اور حبشہ بھی کرسچن تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف جانے کا کہا تھا کیونکہ وہاں نجاشی عیسائی بادشاہ ہے. تو عیسائی حکومت چل رہی ہے بہت پہلے سے. جس واقعے کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے. یعنی ہجرت حبشہ سے تقریباً 60 سال پہلے کا واقعہ ہے جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. اس وقت نجاشی وہ والے نجاشی نہیں تھے.
کوئی اور بادشاہ تھا حبشہ میں، عیسائی تھا لیکن. تو روم نے حبشہ سے کہا کہ ہم مل کر یمن پہ حملہ کریں، وہاں کے جو یہودی بادشاہ ہے اس کو ہٹائیں تاکہ ہم کعبے پہ حملہ کر کے کعبے کو گرا سکیں. لہٰذا حملہ کیا گیا. حملہ کرنے کے لیے انہیں نیوی کی ضرورت تھی، انہیں فائٹر شپس کی ضرورت تھی، اور وہ بحری بیڑا اس وقت نہ حبشہ کے پاس تھا نہ یمن کے پاس تھا، صرف روم کے پاس تھا. اس کا مطلب روم شامل تھا اس حملے میں. کچھ آرمی حبشہ کی تھی، کچھ آرمی روم کی تھی، مل کے یمن پہ حملہ کیا، اور وہاں ذو نواس کے نام سے ایک جیوش بادشاہ تھا، اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا. اس واقعے کی طرف قرآن میں اشارہ ہے سورہ بلد میں، سورہ بروج میں، سورہ بروج میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ ظلم کیا تھا ایک بادشاہ نے، وہی یہودی بادشاہ ہے، اس نے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا. اس کو بہانہ بنایا روم نے اور حبشہ نے کہ عیسائیوں کو جلا دیا گیا، ہم بدلہ لیں گے، اور انہوں نے بحری بیڑا بھیجا اور بہت بڑی فوج بھیجی اور اس بادشاہ کو وہاں سے نکال کے یمن پہ اپنے پیر جمائے. اب یمن میں عیسائی حکومت آ گئی اور وہاں کا بادشاہ ابراہہ بن گیا. اس کے بعد ابراہہ کو دوبارہ پیغام آتا ہے کہ اب تم کعبے پہ حملے کی تیاری کرو، لیکن اگر ڈائریکٹ حملہ کر دیں گے تو عرب جو ہیں وہ لڑیں گے، فائٹ کریں گے، کیونکہ عرب کعبے سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا کوئی بہانہ چاہیے. کعبے پہ حملے کا کیا چاہیے؟ کوئی ریزن چاہیے، بہانہ چاہیے. تو بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ ایک کلیسا بنایا بہت خوبصورت سا، ایک کعبے کی طرح کی بلڈنگ بنائی ہے بہت خوبصورت، اور پھر اعلان کر دیا پورے عرب میں کہ اب اگلے سال سے حج یہاں پہ ہوگا، اگلے سال سے حج یہاں پہ ہوگا. تو یہاں پہ کیسے ہو جائے گا؟ حج کیسے شروع ہوا تھا کعبے میں؟ آپ لوگوں کو سٹوری معلوم ہے؟ جی بھائی کون بتائے گا؟ جی صحیح ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو ایک شہر بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے مکہ کوئی شہر نہیں تھا. یہاں کعبہ تھا لیکن یہاں کوئی رہتا نہیں تھا، یہ ریگستان تھا، یہاں پانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آ جائیں ان کی ماں کے ساتھ. دودھ پیتے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام، یہ ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد موجزانہ طور پر آب زمزم آ گیا. یہ تھا پہلا سورس آف واٹر، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ آنے لگے اور وہ ایک شہر بن گیا. ٹھیک ہے، تو مکہ ایک بڑا اسپیشل سٹی ہے، یہ ہے ہی سٹی آف میریکل. اس کا آغاز ہی معجزے سے ہوا ہے. ایک تو یہاں کعبہ ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اس کے بعد پھر یہ ڈیمیج ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو بڑے ہو گئے تھے ان دونوں کو کہا کہ آپ اس کو ریپیئر کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ میں فرمایا اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر بلند کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ سورۃ ابراہیم میں ہے، سورۃ حج میں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اذان دیں. آپ کیا دیں؟ آپ اذان دیں، لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اذان دیں اور ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے. ورنہ اس وقت وہاں اذان سننے کے لیے کوئی تھا نہیں، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی اور لوگوں کو بلایا. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں تک وہ اذان پہنچائی ہے وہ سب آج اس کے ہزاروں سال بعد بھی حج پہ جاتے ہیں. ان سے پہلے حج نہیں ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ اذان دی ہے تب حج شروع ہوا ہے. تو کعبے کی یہ اہمیت ہے کہ اسے ایک نبی نے بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا اور اللہ کے حکم سے اذان دی، اس لیے لوگ جاتے ہیں وہاں حج پہ. انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ایک بڑی خوبصورت سی بلڈنگ بنا لیں گے اور پورے عرب میں اعلان کروا دیں گے کل سے حج یہاں پر ہوگا اور حج شروع ہو جائے گا. تو ایسے تو ہونا نہیں تھا. بہرحال کسی عرب نے جا کر اس پہ آگ لگا دی یا اس میں گندگی پھیلا دی، یا شاید نہ بھی پھیلائی ہو، یہ انہوں نے خود ہی کر لیا ہو. جیسے آج بھی سپر پاورز یہ کام کرتے ہیں نا کہ اپنے ہی ملک پہ خود ہی حملہ کروا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ فلاں ملک نے حملہ کیا ہے، پھر اس پہ جا کے بم گرا دیتے ہیں.
اسی طرح پہلے بھی ہوتا تھا، خود ہی آگ لگا دی، اس کے بعد کہا کہ انہوں نے لگائی ہے لہٰذا ہم ان کے کعبے کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر 60,000 کا لشکر لے کے، جس میں تقریباً 13 ہاتھی تھے، یمن سے فوج نکلی ہے مکہ تک. اتنی بڑی فوج نہ یمن کے پاس تھی نہ حبشہ کے پاس تھی، اس میں بھی روم کا ہاتھ ہے، رومن امپائر کا ہاتھ ہے. اور پھر اچانک سے ہوا یہ کہ پوری فوج غائب ہو گئی. رومن ایمپرر نے پوچھا کیا ہوا، اس کو جواب ملا پرندوں نے مار دیا. حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، اس کو بھی یہی جواب ملا پرندوں نے مار دیا. پرشیا کے بادشاہ نے پوچھا، اس کو بھی یہی جواب ملا پرندوں نے مار دیا. لہٰذا ان کو یہ بات سمجھ تو نہیں آئی، لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کعبے میں کچھ خاص بات ہے اور اس دن میں کچھ خاص بات ہے. اس واقعے کے 60 سال کے بعد جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ان تمام بادشاہوں کو، روم کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو، پرشیا کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، تو ان سب کے لیے ایک یہ ثبوت بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. اسے کہتے ہیں دلائل النبوہ، ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کی دلائل النبوہ، جسے ہم عام معنوں میں کہتے ہیں معجزات. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبوت کی دلیل. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیں کہ اے لوگوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول بنا کر، اور وہ کہیں کوئی ثبوت دکھائیں، تو ثبوت ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ثبوت دیتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں معجزہ. تو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں نبی کو تاکہ وہ ان معجزوں کو بطور اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر پیش کریں. لہٰذا یہ واقعہ فیل ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیل بھی بنا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ الفیل میں غور کرنے کا کہا جا رہا ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ہمیں بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر میں دعوت کے لیے بھیجا گیا اس شہر کے ڈائنامکس کو ہم سمجھ لیں. مکہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ معجزوں کا شہر تھا. یعنی یہ بڑی عام سی بات ہے کہ مکے کے بچے سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جو آئے تھے ہاتھی والے ان کا ساتھ کیا ہوا تھا، تو آپ کو ہر بندہ ایک ہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی پرندوں کے ذریعے. ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، ان کے لیے عام سی بات ہے. آپ اس کے بچے سے پوچھیں مکہ کے کہ یہ آب زمزم کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے اور ان کی ایڑیوں سے نکلا ہے. ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات ہے. آج کے آدمی سے کہیں اس کو یہ یقین نہیں آئے گا، لیکن مکے والے ان تمام باتوں پہ یقین رکھتے تھے، بلکہ ان کو پکا یقین تھا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ ایک خدا کا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ بہت پاورفل ہے، کوئی بھی اس کعبے کو گرا نہیں سکتا، کوئی بھی اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. یہ مکے والوں کا پکا یقین تھا. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 تھی، 35 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، تو کعبے کو ریپیئر کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے سیرت میں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں اس کے لیے چندہ کرنا ہے، لوگ پیسے دیں کعبے کی ریپیئر کے لیے. لیکن اس میں شرط تھی کہ صرف حلال آمدنی سے چندہ قبول کیا جائے گا، صرف حلال آمدنی سے، سود کے پیسوں سے نہیں، شراب کے پیسوں سے نہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے، حرام کی، یہ بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے ان کی سوچ اتنی کلیئر تھی کہ ہم نے کیونکہ کعبے کو ریپیئر کرنا ہے تو اس میں صرف حلال آمدنی سے چندہ لیا جائے گا. لہٰذا پیسے کم پڑ گئے تھے، اور اسی لیے کعبے کو جب دوبارہ بنایا گیا تب کچھ حصہ رہ گیا تھا جسے آج ہم کیا کہتے ہیں، حتیم. وہ جو سیمی سرکل بنایا ہوا ہے یہ ہے کہ یہ پارٹ بھی کعبے کے اندر ہے، لیکن پیسے کم تھے اس لیے اتنا بنایا ہے بس. اس کے بعد لیکن پیسے تو جمع ہو گئے، اب پہلے یہ جو موجودہ کعبہ اس کو توڑنا پڑے گا، اس کی دیواروں کو توڑیں گے تو نئی دیواریں بنائیں گے. تو سب لوگ کھڑے ہو گئے ہتھوڑے لے کر، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، پہلا ہتھوڑا کون چلائے گا. یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے سیرت النبی میں. اب سب ڈر رہے ہیں پہلا کون چلائے گا. تو ایک شخص آئے ولید بن مغیرہ، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ ہماری نیت نیک نیت ہے، ہم کعبے کو گرانا نہیں چاہتے بلکہ ریپیئر کرنے کے لیے کر رہے. اور ایک ہتھوڑا لگایا تو سب پیچھے ہو گئے کہ شاید ابھی اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر. اور پھر سب گھر چلے گئے کہ صبح تک دیکھتے ہیں کہ اگر ولید بن مغیرہ زندہ رہا
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ تم دیواریں گرا سکتے ہو، لہٰذا سب نے پھر ہتھوڑے مارنا شروع کیے، دیواریں گرانا شروع کی، یہاں تک کہ فاؤنڈیشن تک پہنچ گئے، دیواریں گراتے، اور کسی نے غلطی سے وہ فاؤنڈیشن جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی اس پہ ایک ہتھوڑا مار دیا، تو پورے مکے میں زلزلہ آ گیا، اور وہ کیونکہ ریتی علاقہ ہے، ریگستانی ہے، تو جب زلزلہ وہاں آتا ہے تو دھواں اڑ جاتا ہے، تو وہ دھواں ہو گیا، تو سب نے کام روک دیا۔ جب دھواں بیٹھا ہے، جب جا کے پتہ کیا کہ کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ غلطی سے ابراہیم علیہ السلام کی فاؤنڈیشن پہ ہتھوڑا مار دیا گیا۔ یہ ان کا پکا ایمان ہے کہ یہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ غلط مارو گے تو پھر سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد تعمیر شروع کی گئی، آخر حجر اسود لگانا باقی رہ گیا تھا، یہ بات آپ لوگ کو پتہ ہے۔ بلیک سٹون کی فکسنگ کا معاملہ تھا، اس میں ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ہم لگائیں گے، اس میں جھگڑا ہونے والا تھا۔ آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص بھی سب سے پہلے آئے گا حرم میں نماز پڑھنے، اس کو ہم فیصلہ کا اختیار دے دیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں کہ حجر اسود کو کیسے لگایا جائے۔ وہ بات ہمیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب اتنی امپورٹنس تھی ان کے نزدیک اس دین کی، اللہ کے گھر کی، اور وہ اتنا ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے۔ مکہ جو ہے وہ کوئی سیکولر شہر نہیں تھا، بہت ہی دینی شہر، بہت ہی زیادہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے گھر کو ماننے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اس میں یہ بات تھی کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو جھوٹے معبود بنا دیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور اگر باز نہیں آؤ گے تو عذاب آئے گا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آیا کہ آپ یہ دعوت کو چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ سورت پڑھنے شروع کر دی، اور جب اس آیت تک پہنچا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم پر بھی ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے عاد و سمود پر آیا تھا، تو وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا کہ بس کریں کہیں عذاب نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ڈرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے، قتل کرنے سے، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ شرک کو شامل کر دیا تھا، یہ تھا۔ تو اس صورت میں سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش کا جو دینی بیک گراؤنڈ ہے وہ بتایا کہ یہ ایک معجزانہ شہر ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، اس بات کو زیادہ اپریشیٹ کرنے کے لیے فتح مکہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفیل میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کعبے کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ایک آرمی آئی تھی، اللہ نے اسے ختم کر دیا۔ ایک اور آرمی بھی آئی تھی، اور وہ آرمی تھی صحابہ کی آرمی۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، 10,000 کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اس وقت جو مکے والے تھے وہ زیادہ ڈرے ہوئے نہیں تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ مکے کو کوئی فتح کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا شہر ہے، کوئی باہر کی آرمی اس کو فتح نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ میں داخل ہوئے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ اونٹنی کی گردن سے سر ٹکرا رہا تھا، سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور جتنے بت رکھے ہوئے تھے مطاف میں ایک ایک کر کے توڑنا شروع کیے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ابھی ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا کعبے کا، آپ اندر گئے، اندر سارے بت توڑوائے، باہر پھینکوائے۔ اندر کعبے کی دیواروں پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، ایک باپ اور ایک بیٹا فال نکال رہے ہیں، یہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ فال نکال رہے ہیں۔ اس تصویر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو شرکیہ دین ہے یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ سب باہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر چلے گئے ہیں اب ان پہ عذاب آئے گا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ سارے بت باہر نکال دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی کعبے کے اندر، اور پھر جب آپ گیٹ سے باہر نکلے جب انہیں خیال آیا ان پر تو عذاب آیا ہی نہیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہیں واقعی اللہ نے بھیجا ہے۔ عرب کی عوام یعنی مکے کی عوام کو سب سے پہلی مرتبہ کلیئرلی جب یہ بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ موقع تھا جب مکہ فتح ہوا، آپ کعبے کے اندر گئے، سارے بت ہٹائے اور باہر نکلے اور اذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے
کعبے کے اوپر کھڑے ہو کے. جب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی غیر نہیں، کوئی غیر کعبے کو فتح نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا سپاہی ہے، یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اسی لیے وہ سب ایمان لے آئے. یہ وہ تھا سب سے بڑا ایونٹ. تو ان دو صورتوں میں کیا بتایا گیا؟ مکے والوں کی ذہنیت، وہ ایک دین والی سوسائٹی تھی جو اللہ کو بہت زیادہ مانتی تھی، اور ایک میریکل سوسائٹی تھی. انہوں نے معجزے دیکھے تھے، ان کا پانی معجزہ ہے، ان کا کعبہ معجزہ ہے، ان کی تاریخ معجزہ ہے. اور دوسری بات سورہ قریش کہ ان کا پروفیشن کیا ہے، ان کا پروفیشن ٹریڈ ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ کعبے کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات.